العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربنا قديرا الذي اصطفى من عباده المرسلين سيد النبيين خاتم المرسلين محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والقائلين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فضان محترم، کل کی میں نے تمہیدی گفتگو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں قدم قدم کے اوپر انسان کو عقیدتوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور حقیقتوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ حقیقتیں عقیدتوں کے انبار میں چھپ جاتی ہیں اور آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو صحیح جو مان رہے ہیں اس میں عقیدت کتنی ہے اور حقیقت کتنی ہے. یہ ایک عام رویہ ہے، ایک عام دستور ہے، اور سبھی اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے مقام کے اوپر خوش بھی رہتے ہیں. اسی بنا پہ جب عقیدتیں بڑھ جاتی ہیں، عقیدتوں کی ہوائیں چلتی ہیں اور عقیدتوں کے طوفان آتے ہیں تو لوگ ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ جہالت کی پیداوار ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈرا ڈرا کے لوگوں سے مذہب کو منوایا جا رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اب وہ زمانہ ہے کہ آپ میں آپ یا سب مل کے چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن زمانہ کچھ دوسرا ہے. زمانہ فکر کا ہے، زمانہ شعور کا ہے، زمانہ علم کا ہے، زمانہ سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے. اگر آپ اپنی کسی بات کو سمجھا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو حق ہے کہ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے مانیں اور منوائیں. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور کے اوپر تو اپنی طور کے اوپر خوش ہو رہے ہوں، لیکن دوسرے کے سامنے جانے کے بعد میں آپ اپنی بات کو اس کے ذہن تک نہ اتروا سکیں، ذہن سے کلمہ نہ پڑھوا سکیں. زبان سے کلمہ پڑھنا آسان ہے، ذہن سے سر جھکانا بہت مشکل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم کہاں ہیں، کس مقام پر ہیں، اور ہم جس چیز کو مان رہے ہیں وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج آپ کسی بات کو منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو بے شک سامنے آ جائیے، ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا اسٹیج ہے کہ جب کوئی ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہم کس بنا پہ، کس پوائنٹ کے اوپر جانے کے بعد میں اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. تو عمومی طور پہ میں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے، اور خدا نہ کرے ایسا بھی نہ ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، لیکن ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ صحیح، ہو سکتا ہے غلط ہو. غلط ہو کہ تو میری اصلاح کر دیجیے گا.
مجھے کوئی یہ دعویٰ نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اسٹیجز ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے احساس کا، اس کے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے شعور کا، اس کے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے عقل کا، اور اس کے بعد میں لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے تجربے کا. اب متوجہ ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ ہے احساس. ہمیں کیا احساس ہے؟ ہر شخص کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق علاقہ، ہر شخص کے اندر ایک احساس ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے کہ جہاں میرا سر جھک جائے. اور اسی لیے اسی احساس کے نتیجے میں وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. کبھی کسی درخت کے سامنے جھک گیا، کبھی کسی جانور کے سامنے جھک گیا، کبھی کسی دریا کے سامنے جھک گیا، کبھی کسی طاقت کے سامنے جھک گیا، کبھی فائدہ پہنچانے والے کے سامنے جھک گیا، کبھی نقصان پہنچانے والے کے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے وہ احساس ہے، وہ احساس ہے کہ جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سر جھک جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ فطرت نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے کہ جو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم سے بلند ہے، کوئی تو ہے جو ہم سے بالا تر ہے، کہ جہاں ہم اپنے سر کو اور اس کو سر کو جھکا کے تسکین حاصل ہوتی ہے. اس کو جب وہ اس مقام کے اوپر سر رکھ دیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھا کام کر لیا. اگرچہ مالی اعتبار سے اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اگرچہ اس کو کسی سماجی اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ذہنی طور کے اوپر اس کو سکون مل رہا ہے. اسی لیے وہ کہیں چلا جاتا ہے اور کہیں بھی جانے کے بعد میں سر جھکا دیتا ہے. یہ مسئلہ احساس کا ہے. مگر احساس کی حدیں بہت ہی محدود ہوتی ہیں، مبہم ہوتی ہیں. احساس کو آدمی محسوس تو کر سکتا ہے، ایکسپلین نہیں کر سکتا. وہ بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. احساس کرے گا مگر وہ دوسرے پر وضاحت نہیں کر سکتا. لہذا وہ مسئلہ آتا ہے شعور کا. جب اس کو یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس اسٹیج کے اوپر انسان کے ساتھ میں جانور بھی شریک ہو جاتا ہے. اور جانور کا شعور اتنا پختہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کہیں مشکلیں درپیش ہوتی ہیں کسی چیز کی تلاش کرنے میں تو وہ جانوروں کے شعور کا سہارا لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ان کا سہارا لے کے تلاش تک پہنچتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے. جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے وہاں اس جانور کے شعور سے مدد لے کے آگے بڑھ گیا انسان. اب آپ سوچئے کہ جب شعور کی منزل آ گئی ہے تو شعور میں بھی کیفیت یہ ہے کہ شعور یقیناً کسی بات تک پہنچ تو جاتا ہے. غور کی جگہ میرے عزیزو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے نظریات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں بالکل کھلی بات ہے، مگر جو میرا مطالعہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب شعور کی منزل ہوتی ہے تو شعور اسے پہنچا تو دیتا ہے. وہ جانور کہ جو خود کسی مقام تک آپ کو لے کے گیا ہے اور اس نے بتا دیا کہ یہاں ہے، مگر بس وہ بتا کے چپ ہو جائے گا. اس سے زیادہ بحث کرنا اس کے بس کی بات نہیں. وہ شعور تک آپ کو پہنچا تو دے گا لیکن یہ نہیں بتا سکتا کیا ہے. مجھے بھائی کہے کے واسطے لے کے آئے ہوں، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور جب اس کے بس کی بات نہیں ہے تو میں نے پہلا عرض کیا تھا، پہلا اسٹیج ہے احساس، دوسرا شعور اور تیسرا عقل. یہاں آنے کے بعد میں وہ عقل، وہ انسان کے جو شعور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب شعور پیچھے رہ گیا، عقل آگے آ گئی. اب اس نے یہاں سے نتیجہ نکلا اس میں چھپی ہوئی یہ چیز یہ مضر ہے، یہ نقصان ہے، یہ کیا ہے. یعنی پتہ ہی چلا کہ شعور کی حدیں محدود ہیں، پہنچا تو دیتی ہے، سمجھا نہیں سکتی. اور جہاں سے عقل آتی ہے، جب عقل کہتی ہے سمجھتی بھی ہے سمجھاتی بھی ہے. وہ بتاتی ہے یہ وجہ کیا تھی، ہم نے کیوں کیا ہے، کیوں لائے ہیں، کیوں اتنی محنت کی ہے، کیوں اتنی مشقت کی ہے. یہ عقل سمجھا دیتی ہے. اور جب عقل سمجھا دیتی ہے تو اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم سبھی ماشاءاللہ صاحب فکر ہیں، صاحب شعور ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن میں چھوٹے سے ذہن کا آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں عقل کہتے کسے ہیں. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ عقل کہتے کسے ہیں، کس چیز کو کہیں گے. کہا کہ صاحب ایک سوچنے کی طاقت ہے، تو وہ سوچنے تو نام ہی تو ہوا. وہ جو آپ بتا رہے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرتی کیا ہے،
میں تو پوچھ رہا ہوں یہ ہے کیا؟ میرا سوال تو یہ ہے، اتنا بتا دیجئے کہ اس کو کیسے سمجھائے، کیسے بتا دے۔ خدا کی قسم یقیناً ہمیں رہنمائی حاصل نہ ہوتی اگر کچھ شخصیتیں ہمارے سامنے نہ آ گئی، کچھ شخصیتیں ہمارے سامنے نہ آ گئی ہوتی۔ اور آج تک دنیا نے بڑے بڑے فلسفیوں نے، فلاسفرز نے اپنے اپنے طور کے اوپر جن کی کتابیں پڑھتے پڑھتے آدمی شعور کھو بیٹھتا ہے، وہ سمجھاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ کیا ہے عقل۔ اور امیر المومنین نے ایک چھوٹے سے فقرے میں عقل کو سمجھا دیا۔ توجہ فرمائیں گے، چھوٹے سے فقرے کے ذریعے سے آپ نے فرمایا العقل حفظ التجارب، تجربوں کے محفوظ کر لینے کا نام عقل ہے۔ صلوات تجربوں کے محفوظ کر لینے کا نام عقل ہے۔ عقل حفظ التجارب، تجربوں کو محفوظ کرتے چلے جائیے، عقل سمجھ میں آتی چلی جائے گی کیا ہے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب تجربہ ہوا تو اب تجربے کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یا ہمیں یا کسی بھی انسان کو ان کیفیتوں سے گزرنا ہوگا کسی حقیقت تک کی رسائی کے لیے کہ جہاں پتہ چل جائے کہ یہ احساس کا مطالبہ بھی ہے، یہ شعور کا مطالبہ بھی ہے، یہ عقل کا مطالبہ بھی ہے، یہ تجربوں کی کسوٹی پہ کھڑا ہوا سکہ بھی ہے۔ تو جہاں ان کیفیتوں سے گزر جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ مذہب کیا ہے، تب سمجھ میں آئیے۔ ورنہ ہر شخص اپنے اپنے مذہب کو مانتا ہے، مانتا چلا جائے گا۔ پہلی منزل تو یہ ہے کہ وہ احساس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں۔ کسی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں، احساس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر احساس کا ساتھ نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ پہلی منزل پہ گر گیا۔ وہ شعور کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، اگر شعور بھی ساتھ دے رہا ہے سمجھیے 2 قدم آگے آ گیا۔ عقل کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، جب عقل بھی ساتھ دے رہی ہو تو سمجھیے کہ ہاں یہ حقیقت سے قریب ہے۔ جب تجربہ بھی بتا رہا ہو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاروں منزلوں سے گزر کے حقیقت سامنے آ گئی ہو بس اس کو مان لیجئے، یہی سچا مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے مذہب کیسے کیسے راستے طے کرتا ہوا چلا۔ کسی نے کہا کہ یہ مان لو، اس کو مان لو، اس کو مان لو، ہوتے ہوتے یہاں تک بھی ہوا کہ ہم جیسے ہی لوگوں نے بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دعویٰ تھا۔ اور سامنے کیا ہے؟ احساس ہے، شعور ہے۔ احساس یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہے تو، اس لیے کہ بھائی ہم غریب آدمی، ہم مسکین آدمی، فقیر آدمی، کمزور آدمی، اس کے پاس دولت کے خزانے، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس قوت، اس کے پاس فوج، اس کے پاس ہر چیز، تو یقیناً یہ ہم سے الگ تو ہے۔ قال انا ربکم، اس نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعویٰ کر دیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اب دعویٰ ہو گیا۔ اب جب دیکھا احساس کا مرتبہ الگ، شعور کا مرتبہ الگ، اب جب سامنے آنے والے نے عقلی پہلو پیش کیا، عقلی پہلو پیش کیا، اگر یہ ہے تو بات یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہ عقل کا مسئلہ تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میرا جو احساسات تھے وہ تو صرف زمین کے خطے تک تھے، یہ تو آسمان کی باتیں کرنے لگا، یہ تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب خاموش ہو گئے، اور خاموشی ہونا ہی تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تجربے کی منزل آتی ہے تو پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہاں سے توجہ فرمائیں گے، ایک صورتحال کیا ہے کہ عقل کیا ہے۔ جب عقل ایک مسلسل مربوط سسٹم کے ساتھ میں کسی نظریے کو پیش کرتی ہے تو وہ حکمت کہلاتی ہے۔ جب ایک باقاعدہ مربوط ایک دوسرے سے ریلیٹڈ سسٹم کو پیش کر دیتی ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ سوچنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، جس کے بارے میں پھر سنیے میرے عزیزوں،
یقیناً دنیا کو نہ علی کو نہیں پہچانا اور ہم نے بھی پہچانوایا نہیں، ہم نے بھی نہیں پہچانوایا۔ فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ حکمت کیا ہے؟ مومن کی کھوئی ہوئی چیز نہیں، توجہ ہے، یہ حکمت کیا ہے؟ یہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں ہوں، میری چیز گر گئی ہندوستان میں، تو اب مجھے اگر کہیں بھی ملے گی اپنی چیز لینے کے لیے مجھے جانا چاہیے، اپنی کھوئی ہوئی چیز کو لینے کے لیے مجھے جانا چاہیے۔ اب آپ نے خیال فرمایا اگر فرض کیجئے کہ وہ جو میری چیز تھی، قیمتی چیز، وہ کسی کافر کے پاس ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کافر ہے، میں نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ کسی ایتھیسٹ کے پاس ہو، اب مجھے نہیں چاہیے تو ایتھیسٹ ہے، کہا یہ تو تیری چیز ہے، یہ تو تیری چیز ہے، اپنی چیز کو لینے میں جھجک کیسی؟ اسی لیے تو کہا حکمت و ضالۃ المومن، مومن حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے چاہے لے لو۔ اس میں یہ نہ دیکھنا دینے والے کون ہے، ہمارے مذہب کا ہے کہ غیر مذہب کا۔ صلوات و محمد، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھو۔ یہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز کا نام ہے، جہاں سے چاہے لے لیجئے۔ اور اب آپ سوچئے کہ جہاں یہ ابتدا ہو رہی ہو، جس سے چاہے لے لیجئے، اب اس کا رویہ اگر دوسرے کے ساتھ ہوگا تو وہ حکمت آمیز ہوگا، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ مذہب کا سفر جو راستے طے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلا ہے عقیدت، پھر ہے حقیقت، اور اس کے بعد میں وہ منزل آتی ہے کہ جب عمل کی کیفیت آتی ہے۔ تنہا عقیدت کافی نہیں جب تک حقیقت نہ ہو، غور کریے میرے دوستو، اس وقت تک عقیدت کافی نہیں ہے جب تک حقیقت ساتھ نہ ہو، اور اس وقت حقیقت کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ اس لیے کہ تنہا اچھی بات کو مانتے رہیے اور عمل اس کا صفر ہو تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کتابوں میں بند ہونے والی چیز تو ہے، دنیا میں زندگی گزارنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں عقیدت کے ساتھ حقیقت بھی ہو، حقیقت کے ساتھ میں عمل بھی ہو۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں کہ یہ میری ریسرچ ہے، اور وہ یہ ہے قرآن مجید 6666 آیتیں، اس میں ہر طرح کے مضامین، اور سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے ہمارے عمل میں؟ وہ ہوتی ہے احکام۔ شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ 5۔ میں توجہ کے ساتھ میں عرض کیا ہے، آپ کی توجہ اس کی ضرورت ہے۔ شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ 5۔ واجب، سنت، مباح، مکروہ، حرام، یہ 5 احکام ہوتے ہیں، یہ احکام شرعی کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی شریعت کا حکم ان 5 میں سے کچھ ایک ہوگا، یا وہ کوئی چیز یا کوئی کام واجب ہوگا یا حرام ہوگا، یا سنت ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ اس کے علاوہ چھٹی چیز کوئی نہیں ہے، کوئی کیٹیگری نہیں ہے، صرف 5 ہے۔ اور اسی کے اوپر پورا دار و مدار ہے آپ کا۔ نماز پڑھنا ہے، لباس پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، معاملات کرنے ہیں، کس سے کیا معاملہ ہے، وہ سب ان 5 کے دائرے کے اندر آپ کا ہر عمل ہے، ہر عمل 5 کے اندر، اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں احکام شریعت، اور قرآن مجید میں 150 آیتیں ایسی ہیں کہ جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا یہ کھانا جائز ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ احکام شریعت 150 آیتوں میں قرآن مجید کی، اور 756 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان کو
فکر سے کام لینے سے کہا ہے، شعور سے کام لینے سے کہا ہے، فطرت کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 756 آیتیں ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے فطرت کا مطالعہ کرو، فطرت کا مطالعہ کرو، اور جہاں ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تو تم کو اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی دکھا رہے ہیں، خود تمہارے نفسوں کے اندر دکھا رہے ہیں۔ مطالعہ فطرت کے لیے، مشاہدہ فطرت کے لیے 756 آیتیں قرآن مجید میں۔ تو میرے دوستو، جو مذہب اس انداز سے انسانی فکر کو دعوت دیتا ہو، اس کے اندر افہام و تفہیم تو ہو سکتی ہے، سوچنا سمجھنا اور سمجھانا تو ہو سکتا ہے، تشدد کا کوئی خانہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات بابا نے بلند صلوات پر اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ ذرا دیکھیے اٹھا کر، یقیناً میرے دوستو بہت ادب کے ساتھ میں گستاخی کی معافی چاہتے ہیں، بہت ایک بات عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، وہ یہ ہے یقیناً علی کا تلوار چلانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ امیر المومنین نے تلواریں چلائی ہیں، لیکن تلوار سے زیادہ حکمت کے خزانے کھولے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حکمت کے خزانے کھول دیے علی نے، ان کی طرف توجہ دے تو پتہ چلتا ہے کہاں ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امیر المومنین کے سامنے۔ ایک اتھیسٹ ہے دہریہ، مذہب کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ خدا کی دلیل علی جیسے حکیم دے رہا ہے، نہیں مانتا، قرآن پیش کر رہے ہیں، نہیں مانتا، ہر طرح کی جو بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں آپ پیش کر رہے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہہ رہے صاحب یہ تو اتفاق میں ہو سکتا ہے، یہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب دو باتیں ہیں، تو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہمارا دعویٰ کہ ہے، دو ہی باتیں ہیں، ہم کہتے کہ ہے، تو کہتا کہ نہیں ہے، چلیے نہ ہم یہ زور دے رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، نہ تو یہ کہہ سکتا کہ تو ہی حق پر ہے۔ کہا نہیں میں تو حق پر ہوں۔ کہا اچھا پھر اگر اتنی بات ہے تو ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ یہ زندگی ہے، زندگی کے بعد موت تو ہے، اتنا تو مانے گا؟ کہا ہاں موت ماننے کے لیے تیار ہوں، تو سب کو ہی پتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی آتی ہے، جو مانتا ہے اسے بھی آتی ہے، اور یہ تو ایسی چیز ہے جو کسی کا کلمہ نہ پڑھتا ہو وہ اس کا ضرور پڑھتا ہے، اس کے سامنے ضرور سر جھکاتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا اچھا فرض کیجئے کہ تو بھی مر گیا، ہم بھی مر گئے، جو مسلمان ہے وہ بھی مر گیا، جو نہیں مانتا اللہ کو وہ بھی مر گیا، اب دو ہی باتیں ہیں۔ اب جو جانے کے بعد میں وہاں اگر تیری بات سچی ہے، دو ہی باتیں ہوں گی، یا تیری سچی ہوگی یا ہماری سچی ہوگی۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا اگر تیری بات سچی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ بیکار، جو روزے رکھے وہ بیکار، جو حج زکوٰۃ خمس دیے وہ بیکار، جو شریعت کے احکام کیے وہ بیکار، یہی تو ہوگا نا؟ کہاں یہی ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، جب ہم نے اتنا وقت سونے میں گزار دیا جو بیکار تھا، جب آدمی نے اپنا ایسا وقت اور کاموں میں گزار دیا، تو اب اتنا سمجھ لے کہ یہ تھوڑا سا وقت، یہ دن میں 17 رکعتیں، یہ مہینے میں 1 مہینے کے روزے سال بھر میں یہ تھوڑی سی خیر و خیرات ضائع چلی گئی، اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمارا؟ کہ نہیں اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اگر اس کے الٹا ہوا کہ جو ہم نے کہا وہ سچ ہوا، جو تو نے مانا وہ غلط ہوا، تو یہ بتا اس وقت تیرے پاس کرنے کو کیا بچے گا؟ تو کیا کرے گا؟ اس لیے کہ منزل عمل تو ختم ہو گئی۔ وہ اتنا سننا تھا، کہاں احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ مان لیا جائے۔ صلوات پر محمد، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھو محمد۔
کون؟ جو میں نے عرض کیا جس کے سامنے بڑی آسان بات تھی، بہت آسان بات تھی کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کر دیا، ایک ایسے شخص کو کہ جو خدا ہی کا انکار کر رہا ہے اس کو قتل کرنا علی کے لیے کتنا مشکل بات تھی. کہا اچھا تو خدا کو نہیں مانتا، لیے تلوار. یا تو اگر تلوار کو اٹھتے ہوئے دیکھتا فوراً کہتا کہ صاحب ایک کو نہیں جتنے کو یہ اتنے ماننا. لیکن علی نے اس پر تلوار سے کام نہیں لیا، حکمت سے کام لیا ہے، فکر سے کام لیا، اس کے شعور کو سمجھایا ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ دوسری منزل پر آ کر دیکھیے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب آدمی بات چیت کرتا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتا ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کو نہ ماننے کی کوشش کرتا ہے، اور کرتے 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 وہ علم کس کو کہتے ہیں؟ بس اسی میں مجھے 1 منٹ کے لیے ٹھہرنا ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں جو کیٹیگریز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہونے کا پلہ بھاری ہو، نہ ہونے کا کمزور ہو. تو جو ہونا ہے وہ گمان کہلاتا ہے، جو کمزور پلہ ہوتا ہے وہ وہم کہلاتا ہے نا آپ کے بچوں؟ سونے نہیں دوں گا میں آپ کو. جو گمان کا پہلو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جو وہم کا پہلو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ایک منزل. ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ جہاں برابر ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شک کہلاتا ہے. شک یہی تو ہے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. اور جہاں ایک پہلو بالکل غائب ہو جائے اور ایک مضبوط ہو کے سامنے آ جائے وہ کہلاتا علم. سبحان اللہ. اس کا نام ہے علم. یعنی یہ مجھے گمان نہیں ہے کہ رات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مجھے گمان نہیں ہے کہ رات ہے، یہ مجھے گمان نہیں ہے کہ میں امریکہ میں ہوں، یہ میرا علم ہے. اس اسٹیج پر جب بات آ جاتی ہے تو وہ گمان اور وہم یا شک نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی اس اسٹیج پہ آنے کے بعد بھی یہ کہتے کہ نہیں صاحب آپ علم ہے ضرور، معلوم ہے سب کو، ہم نہیں مانتے، ہم اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ آج اتوار ہے، کہا نہیں اتوار نہیں ہے، ہوگا. کہ آپ دلیل دیجئے. کہا بھائی اتوار ہے آج، کل سیٹرڈے تھا، کل کو منڈے ہے. کہا جی نہیں، کل کو سیٹرڈے ہے. میں کہہ رہا ہوں کل منڈے کا، نہیں منڈے نہیں ہے، کل کو تو ٹیوزڈے ہے. اب بتائیے اس کے بعد کیا کرے آدمی؟ جب ایک آدمی علم کے بعد بھی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اسٹیج کا ہے. پھر تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ انوالو ہے تو تشدد آ جائے گا. کہ 2 تھپڑ مارو اس کے، یہ تو بالکل پاگل ہو گیا، یہی ہوگا نا. لیکن اہل بیت کی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے. کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، احساس کے، شعور کی، عقل کی منزلوں سے سب گزر چکے ہیں. جہاں عقل بھی ساتھ، عقل کا پہلو بھی پیش کرنے کے بعد میں نہ مان رہا ہو، وہاں کیا کرے آپ. تو گفتگو ہوئی کس بات پر کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. گفتگو اس پر ہوئی. عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا کلیم، یہ عقیدہ. یہاں سے عقل پیش کی جا رہی ہے کہ اِنَّ مَثَلَ آدم، اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدم. کریں عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے. آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. اللہ اکبر. ماننے کے لیے تیار نہیں. اب جب اس منزل پہ بات آ گئی ہے کہ یہاں یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کہا جاتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. اگر علم آنے کے بعد بھی تم سے حجت کر رہے ہوں تو اب تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب یہ نہیں ماننے والے ہیں، چھوڑ دو، اب یہ نہیں ماننے والے ہیں. یہ ان کی تو عقل سلب ہو گئی ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام کی حکمتیں، مصلحتیں کتنا ساتھ دیتی ہیں
کہ اگر عقل سے بھی کام نہ لیا جا رہا ہو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو خبردار تشدد کا سہارا نہ لینا، تشدد کا سہارا مت لینا۔ پھر کیا کہا جائے کہ اب اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر اب علم کے ساتھ ساتھ عمل کے نمونے پیش کر دو۔ کہ اب یہ نہیں ماننا ہے تو اب یہ تو اسلام کی تاریخ ہی نرالی ہے، اس تاریخ اسلام سے اسلام نہیں سمجھ میں آتا کہ جہاں بھائی کے خون سے تلواریں رنگی ہوئی ہوں۔ اسلام تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ جہاں غیر کو دل جھکائے جاتے ہیں، سر نہیں جھکائے جاتے ہیں۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اگر اب بھی علم آنے کے بعد بھی یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو یہ چھوڑ مت دو ان کو، بلکہ حکمت کے ساتھ وہاں کو فقل تعالوا ندعو ابناءنا۔ اب یہ حکمت کی بات ہے کہ تم بلا لو اپنے اولاد کو، ہم اپنی اولاد کو بلا لیں۔ اللہ اکبر، یہ کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جن کو شادیاں ہی نہیں کرتے، جن کے اولاد ہی نہیں ہے، ان سے کہا جا رہا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں۔ تو اس آخر یہ مطالبہ کیوں، یہ مطالبہ کیوں ہے؟ جن کے اولاد نہیں ہے ان سے کہا جا رہا اپنی اولاد کو لے کے چلے آؤ۔ اب یہاں وہی بات ہے، تمہارے شعور کو دھجوڑ رہے ہیں، تمہاری عقل کو دھجوڑ رہے ہیں۔ اگر تمہارے اولاد نہیں تو کیوں؟ اور اگر اولاد کا ہونا اتنا ہی برا تھا تو تمہارے ماں باپ نے غلطی کیوں کی؟ اگر اتنی ہی بری بات تھی تو اتنا تو سوچ لیتے کہ جو تمہارے آبا اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں یا وہ غلط ہے یا تم غلط ہو۔ اگر وہ غلط تھے تو اس کا مطلب تمہارا وجود ہی غلط ہے۔ اور اگر وہ صحیح تھے تو تم خود کو دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو؟ جو چیز تمہارے آبا اجداد کرتے رہے ہیں وہ تو صحیح، اور جو تم نے اس سیرت سے الگ ہٹ کے رویہ اپنایا وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا مرحلہ یہ، تعالوا ندعو ابناءنا، اپنی اولاد کو لے آؤ، بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا، پھر عورتوں کو لے آؤ۔ اب یہ بھی ان کے لیے دوسرا اسٹیج کہ جب شادی نہیں ہے تو عورتیں کہاں سے؟ یہاں بھائی لوگوں نے کچھ دخل دینا شروع کیا۔ محبت کرنے والے تو اسلام سے ہر جگہ ہیں۔ ان کہا کہ بھائی نساء آنا کا تو عام طور پر نساء کا مطلب تو عورتیں ہوتی ہیں، ازواج ہوتی ہیں۔ یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اب اس سے ٹھیک ہے، یعنی ضرور بلایا ہے، تو اس اعتراض کو تو سب سے پہلے اس گروپ کو کرنا چاہیے تھا جس کے مقابلے پہ جا رہے ہیں۔ یا نبی کل تو آپ نے ازواج کے بارے میں کہا تھا، نساء کے بارے میں کہا تھا، لائے بیٹی کو پہلے تو آپ ہی شرط کو پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ سے کیا بات کریں؟ لیکن جس بات کو مسلمان آج تک نہ سمجھ سکا، عیسائی اس وقت بھی سمجھ رہا ایک مرتبہ اور صلوات پڑھو۔ اس کا اعتراض نہ کرنا مسلمان کی نئی شک نکالنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، مسلمان کا دل صاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو نساء تو عورتوں کے لیے آتا ہے، ازواج کے لیے آتا ہے، لیکن وہ فضیلت ہی کیا کہ جو اپنا کلمہ نہ پڑھوا لے۔ ہم تو لاکھ سر پٹخیں بتاتے رہے ہماری سننے والا کون ہے؟ وہ قرآن مجید کہ جس کو کہا تھا کہ یہی کافی ہے،
تو واقعی قرآن ہی کافی ہے، مگر کس کے ہاتھ پہ کافی ہے؟ سبحان اللہ یقیناً قرآن کافی ہے، لیکن جس کے ہاتھ پہ کافی ہے یہ ہم نہیں مانتے، ہم جیسوں کے ہاتھ پر نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو بنی اسرائیل وہ وقت کہ جب فرعون اور اس کی آل یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذرا یاد کرو وہ وقت بنی اسرائیل کہ جب فرعون اور اس کی ذریت تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہی تھی، تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑ رہی تھی، یہ ہے نا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتی تھی، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ رہی تھی۔ لفظ کون سا آیا؟ بنات کا آیا کہ نساء کا آیا؟ ہاں سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہا نساء کا ہے، کہا جب نساء کا لفظ مطلب وہاں بیٹی ہو سکتا ہے تو مباہلے میں بھی نساء کا مطلب بیٹی ہو سکتا ہے۔ صلوات اللہ، ایک بار پھر صلوات پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بس اس مقام میں اب اس کے بعد میں جب لے کے چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور یہ تو کیفیت یہاں ہو چکی ہے کہ بھائی جانے والے جو ہیں وہ یا بیٹے جائیں گے یا عورتوں میں سے کوئی جائے گا، اور یا نفس۔ تو ظاہر ہے کہ تاریخ اعتبار سے تو گنجائش بہت ہے، بھائی نواسے کوئی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہی تھوڑا ہی ہیں، سبحان اللہ، نہیں توجہ ہے، سبحان اللہ جب اور بیٹے بھی ماشاءاللہ تھیں سبحان اللہ، تو ان کی میں سے بھی کسی کو لے جا سکتے تھے۔ نہ اس وقت کے لوگوں نے اعتراض کیا، نہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ جن سے نسبت دی جاتی ہے سبحان اللہ صاحب یہ علی کی اولاد ہی کیوں، ہم سے بھی تو رشتہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ افسانہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس وقت بات ہی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ کوئی اور بھی ہے، اگر ہوتا تو اعتراض آ گیا ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ، لے کے چلے، اور جب جا رہے ہیں تو آگے آگے بیٹے، بیچ میں بیٹی، بعد میں نفس۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیت اتری ویسے ویسے ترتیب، سبحان اللہ، ابنانا پہلے، بیٹے آگے آگے، نسانا بعد میں بیٹی، انفسنا پیچھے پیچھے، عجیب کیفیت کے ساتھ میں۔ تو معبود یہ بیچ میں کیوں، یہ کس لیے؟ کہ جانے والی وہ ہے کہ جس کے دونوں طرف عصمت کا حصار ہے، بے شک بے شک اور اس کی حفاظت کے لیے امام آگے آگے ہے، نبوت پیچھے پیچھے ہے۔ صلوات بس اس کے بعد میں اب ایک عجیب بات وہ کہہ گیا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے دیکھ کر کہا خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا، خبردار ان سے مباہلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پہ تمہارا کوئی نسل باقی نہیں رہے گی۔ کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، بے شک بے شک اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ کیفیت تو قرآن مجید نے قرآن کے بارے میں کہی ہے، یہ حالت تو قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہی ہے۔ کیا ہے سنیے، لو کان ھذا القرآن لقطعت بہ الارض سیرت بہ الجبال کلما بہ الموتى، سورہ طٰہٰ کی آیت، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے، زمین کو طے کیا جا سکتا ہے، مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں توجہ ہے، یہ قرآن کی 3 صفتیں بتائی ہیں خود قرآن نے، کہ زمین کو طے کر کے چلا جائے،
طے کرنا تو ہمارا بھی زمین کے ذریعے سے ہے. اب ہم بھی ہزاروں میل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, زمین طے کر کے آئے ہیں. کہا یہ زمین وہ والی نہیں ہے, آپ کسی وسیلے کے ذریعے آئے ہیں. معجزہ تو وہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے اس منزل کو طے کر لے. یہ پہلی منزل. دوسرے یہ کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے, اور تیسرے کہ مردوں سے باتیں کرنے لگ جائے. اب ظاہر ہے کہ آپ لے کے چلیے قرآن مجید کو. پہاڑ تو بہت بڑی بات ہے, چھوٹی سی دیوار پہ رکھ کے دیکھ لیجیے. میرے خیال میں گھروں میں رکھا ہوا قرآن مہین شاید رمضان ہی اپنی جگہ سے ہٹتا ہو, مگر دیوار پہ کوئی اثر نہیں. تو پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے. تو پھر یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے ذریعے تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور کلما بہل موتا, اس سے مردے بول اٹھتے ہیں. یہاں تو سورہ یاسین پڑھ کے مردوں کو پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہ مقام, یہ وہ منزل ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا, اگر ان سے تم نے مباہلہ کیا تو میں اگر یہ اشارہ کر دے پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. کہاں تک اس کی نگاہ پہنچ گئی, سبحان اللہ. کہاں تک اس کی نگاہ پہنچ گئی. ہم تو قرآن مجید کو روزانہ دیکھتے رہے, کہیں تو چلے کہیں تو ہو. یہ تو خود نہیں چل رہا ہے تو دوسرے کو چلائے گا کیا. اس کی نگاہ. اور ہم نے جب قرآن مجید کو پڑھا عزیزوں, تو بات تو وہی ہے, فضیلت ہی کیا کہ جو قرآن ساتھ نہ دے. قرآن مجید نے خود کیا کہا ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کو تم کیا سمجھتے ہو, قرآن مجید کیا ہے, بل ہوا آیات بینات. یہ قرآن تو وہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں. کون سی, فی صدور الذین اوتوا العلم, جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے. جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے. تو اب تو یہاں قرآن مجید کا علم کون دیتا ہے, علم سب کو مل رہا ہے. قرآن سب پڑھ رہے ہیں, یاد بھی کر رہے ہیں, دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں. مگر فرق بتا دیا قرآن نے, یہ وہ ہے جنہیں علم تم دیتے ہو. نہیں توجہ ہے آپ کی. یہ وہ ہے جنہیں علم تم نے دیا ہے. کسی حافظ نے پڑھایا ہے نا, کسی مولوی نے پڑھایا ہے نا, کسی عالم نے پڑھایا ہے. ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جنہیں تم نے نہیں, ہم نے علم دے کے بھیجا ہے. تو جب اس کو اگر دیکھنا ہو, وہ کون لوگ ہیں, بل ہوا آیات بینات, یہ وہ کھلی ہوئی آتے ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم, کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے کہ جن کو علم دے کے بھیجا ہے. اب تو پتہ چلا کہ اگر قرآن کی تاثیر کو دیکھنا ہو تو ان شخصیتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے. اور کس کے سینے میں قرآن ہے, اس کو اندازہ لگانا ہو تو پتہ یہ چل جائے گا کہ بچہ پیدا بعد میں ہوا ہے, علم قرآن پہلے لے کے آیا. اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ منزل میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ یہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا عالم مان گیا, یہ تھوڑے سے عیسائی سر پھرے ہماری بات نہیں مان رہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جا کے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو گمراہ کرے, لہذا ان کے سر کاٹ دیے جائیں, ان کے سر قلم کر دیے جائیں. لیکن کیفیت یہ نہیں ہے, اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. اس کے باوجود جب یہاں تک بات پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ جو کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ کہ ہم جزیہ دیں گے, کلمہ نہیں پڑھیں گے. یہ اسلام کی تحمل اور برداشت کو دیکھیے. ان تمام منزلوں سے گزرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, جزیہ دے دیں گے, ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. اللہ اکبر, تمہاری مرضی. یعنی حق بات سامنے ان کے بھی آ گئی, یہ بھی پیش کر چکے, نہیں مان رہے ہو تو کہہ دیا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی, لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے.
تو میرے عزیزو، اسلام زبردستی کا مذہب نہیں، تشدد کا مذہب نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کا مذہب ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر آپ اسلام کی تعلیمات سے پہلے خود واقف ہو جائیے تو دوسرے کو سمجھائیں گے۔ جب آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے، آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے کہ کیسے بات کو پیش کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ میں نے کسی اس میں واقعہ دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے کرتے ایک یہودی کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ اب مسلمان جب ہوئی ہے تو اب ماں باپ نے چاہا کہ اس راستے پر نہ جائے، مگر مجبور ہو کے بیٹی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا سوال جو اس سے کہا گیا، ارے تم وہاں کافروں کی بستی میں رہ رہی ہو، نکلو وہاں سے، وہاں تو پورا ماحول کافروں کا ہے، وہاں تم کیسے رہ رہی ہو؟ اس نے ماں باپ کو مجبور کر کے مسلمانوں کی بستی میں آ کے گھر لے لیا۔ اب جو صبح کو بآواز بلند اذان کی آواز اس کے کان تک پہنچی اور اتنی کڑک لہجے میں مؤذن نے اذان دی، 2-4 روز رہنے کے بعد میں کہا بابا میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ کیوں؟ کہا یہ تو پہلے ہی سے نہ سمجھنے کی بات ہے نہ سمجھانے کی بات ہے، یہ تو اتنے کڑک لہجے میں ہمیں بلا رہے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کمی کس بات کی؟ وہ حکمت عملی ہے۔ وہ حکمت منزل تو وہ ہے کہ اگر آپ کی بات نہ بھی مان رہا ہو تب بھی آدمی سر جھکا کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ کربلا یہی سکھا رہی ہے۔ یہ کربلا کے 10 روز یہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ پیغام ہم سے لینا چاہتے ہیں اور کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسے محدود رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے۔ ذرا آپ غور تو کر کے دیکھیں، کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا کسی جنگ کے واقعات دہرانے کا نام نہیں ہے۔ کربلا اس اسلامی فکر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے کہ جسے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا۔ اور ذرا غور کیجئے، انداز عجیب ہے، انداز عجیب ہے۔ کیسا انداز! آج دشمنوں کے ساتھ میں کیا رویے ہوتے ہیں، کیا سلوک ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے رسد پہ حملے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کی فوج پہ حملے ہوتے ہیں، مگر وہاں کیفیت عجیب ہے۔ 1000 کا لشکر، 1000 گھوڑوں پہ سوار، اور وہ عراق کی سرزمین کے جہاں دور دور تک پانی نہیں، وہ عرب کی سرزمین جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ یہ کہیں آج کا دور نہیں ہے کہ جہاں چاہا وہاں ٹیوب ویل لگ گئے۔ اس وقت دور دور تک پانی نہیں، مشکوں میں پانی بھر بھر کے قافلے لے جائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ 70-72 آدمیوں کا قافلہ کتنا بڑا ہوگا اور اس پہ کتنا پانی لے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایک منزل پہلے اپنے ساتھیوں سے پانی فراہم کرایا ہے اور لے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ جہاں ہر کا لشکر آ گیا، معلوم ہے انداز بھی عجیب ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، حسین کے ساتھیوں نے، کہ ہمیں اس سرزمین پہ چلے چلیے مولا، اس لیے کہ ہمیں ایک نخلستان نظر آ رہا۔ حسین کا دوسرا ساتھی، ضعیف ساتھی، کہتا ہے کہ میں نے اس سرزمین پہ کوئی نخلستان نہیں دیکھا، مجھے تو یہ نخلستان کے بجائے نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نیزے نظر آ رہے ہیں۔ اب کوئی اور ہوتا تو راستہ بدل دیتا۔ جو ایسے حالات ہوتے ہیں وہ سیاست ہوتی ہے، امامت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام سے عرض کیا کہ مولا یہ تو نیزوں کے انیاں اور یہ ظاہر ہے کہ دشمنوں کا لشکر ہے جو ہماری طرف بڑھا چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب قریب آ گئے اب تو پتہ چل گیا کہ بالکل دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوست کے آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، 1000 فوجی اور 1000 گھوڑوں پہ سوار۔
बस अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। इमाम ने एक मर्तबा जैसे ही करीब आते हुए देखा, ज़बानें जानवरों की बाहर निकली हुई और उन पर सवारों के होंठ खुश्क। इमाम ने फरमाया इन्हें पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, इन्हें पानी पिला दो। अब जाहिर है कि थोड़ा सा लश्कर है, 1000 सामने है, उनको पानी पिलाते पिलाते वक्त लगा। तो अली इब्ने तहाने महारिबी कहता है कि मेरी सवारी का जानवर कुछ कमजोर था, मैं थोड़ा बाद में पहुंचा। जब मैं पहुंचा हूं तो इमाम की छोटी सी फौज मेरे साथियों को पानी पिलाने में मसरूफ थी। जबान से मेरी प्यास से मेरी जबान निकली जा रही थी, मेरा घोड़ा बेहाल था। इमाम ने यह कैफियत देखी तो मशकीज़ों को खुद संभाला, मशकीज़ों को खुद संभाला, पानी पिलाया और उसके बाद कहा भाई अपने जानवर को भी पानी पिला ले। मैंने जानवर को सैराब किया तो आपने कहा कि एक दफा फिर पानी इसको पिला दे, मुमकिन है भी इसकी प्यास न बुझी हो। पानी पी लिया। इमाम ने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो। पहली मंजिल यह है कि उन्हें सैराब कर दिया, और दूसरी मंजिल मेरे अजीजों ये है कि यही वो लश्कर था, इसमें से 2 आदमियों 4 आदमियों को छोड़कर बाकी सब के सब वही थे कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। यही वो लश्कर है। ये दूसरी कैफियत। और अब तीसरी कैफियत ये है कि जब हुसैन का ये लुटा हुआ काफिला करबला से शाम तक पहुंचा है तो कदम कदम के ऊपर हर एक की जबान से आवाज अल अताश हाय प्यास की सदाएं बुलंद थी, मगर किसी ने भी पलट के ये नहीं कहा कल हमने तुम्हें पानी पिलाया था, आज तुमने हम पे पानी बंद कर दिया। ये हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चों के अखलाक का मेयार है कि पलट के एहसान नहीं जताया, अरे कल हमने पानी पिलाया था। इसलिए कि करीम कभी एहसान करके जताया नहीं जाता। और बस दूसरी बात मैं अजीज उस पर रहमत तमाम कर दूं कि मंजिल वो भी आ गई है कि तारीख में ये तो मिलता है कि हुसैन के बच्चे कदम कदम के ऊपर पानी मांगते हुए चले गए, करबला से कूफे गए, आवाज अलाताश आती रही, शाम तक पहुंचे, आवाज आती रही, मगर कोई तारीख ये नहीं बताती कि हुसैन के बच्चों ने कभी खाने का मुतालबा किया। इसलिए कि खाना मांगना गैरत के खिलाफ है, पानी मांगना गैरत के खिलाफ नहीं है। और इस कैफियत को अंदाजा क्या ये अहले हरम प्यासे ही थे, भूखे नहीं थे। बस एक रिवायत सुन लीजिए, जहमत खत्म कर रहा हूं कि जिंदान शाम है और एक रोज सैयद सज्जाद ने देखा कि जनाब ज़ैनब कुबरा बैठ के नमाज पढ़ रही है। मेरे दोस्त बस जहमत खत्म कर रहा हूं, पुरसा दे लीजिए। शहजादी बैठ के नमाज पढ़ रही है, शहजादे ने इंतजार किया। जब ज़ैनब कुबरा नमाज खत्म कर चुकी तो पूछा फूफी अम्मा मैंने कभी आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, आज सबब क्या है जो आपने बैठ के नमाज पढ़ी है। तो एक मर्तबा हैदर कर्रार की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। सैयद सज्जाद अरे मुसीबत को क्या पूछ रहे हो मेरे लाल, अरे खाना इतना कम आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती हूँ। ए आबिदे बीमार, अब ज़ैनब के बदन में इतनी ताकत नहीं रही कि उठ के नमाज पढ़ सके। उसे याद I'm saying,